اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن زیاد کے دربار میں امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ۔ جب لوگ ہنوز و گریہ و بکا کر رہے تھے، امام زین العابدین نے انہیں خاموش ہونے کا حکم دیا۔ چونکہ سب لوگ خاموش ہو گئے تو امام نے خدا کی حمد و ثنا اور پیغمبر اسلام پر درود و سلام بھیجنے کے بعد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، جو لوگ مجھے پہچانتے ہیں وہ تو پہچانتے ہی ہیں، جو نہیں پہچانتے ان کو میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ میں علی ابن الحسین ہوں، وہ حسین جو بلا جرم اور قصور نہر فرات کے کنارے ذبح کیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی حتیٰ کو حرمت کی گئی، جس کے مال اور منال کو لوٹا گیا، جس کے اہل عیال کو قید کیا گیا۔ میں اس کا پسر ہوں جسے ظلم اور وجور سے آمادہ کر کے شہید کیا گیا، اور یہ بات ہمارے فخر کے لیے کافی ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے میرے پدر عالی قدر کو دعوت خطوط لکھ کر نہیں بلایا تھا اور ان کی نصرت اور امداد کے عہد و پیمان نہیں کیے تھے؟ اور جب وہ تمہاری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے، تم نے مکر و فریب کا مظاہرہ کیا اور ان کی نصرت اور یاری سے دستبرداری کا اختیار کیا۔ تم نے مکر و فریب کا مظاہرہ کیا اور ان کی نصرت اور یاری سے دست برداری اختیار کر لی، بلکہ ان کے ساتھ قتال کر کے ان کو قتل کر دیا۔ ہلاکت ہو تمہارے لیے، تم نے بہت بڑا ذخیرہ اعمال جمع کیا ہے، اور برائی ہو تمہاری رائے و تدبیر کے لیے۔ بھلا تم کن آنکھوں سے اس وقت جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھو گے جب وہ تم سے فرمائیں گے، تم نے میری عطرت اہل بیت کو قتل کیا اور میری حد تک اور حرمت کی، اس لیے تم میری امت سے نہیں ہو۔ روایات اور اخبار کا بیان ہے، جب امام کا کلام اختتام تک پہنچا تو ہر طرف سے لوگوں کے رونے اور چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہوئیں، اور ایک دوسرے کو کہنا شروع کیا، تم بے علمی میں ہلاک اور برباد ہو گئے ہو۔ امام نے پھر سلسلہ کلام شروع کرتے ہوئے فرمایا، خدا اس بندے پر رحم کرے، میری نصیحت کو قبول کرے اور میری وصیت کو خدا اور رسول اور اہل بیت کے بارے میں یاد رکھے، کیونکہ ہمارے لیے رسول خدا کی ذات میں اعلیٰ نمونہ موجود ہے۔ سب حاضرین نے یک زباں ہو کر کہا، یبنا رسول اللہ، ہم سب آپ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، آپ جو حکم دیں ضرور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ ہم آپ کے دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن ہیں۔ امام نے ان کا یہ کلام سن کر فرمایا، اے لوگو، اے گروہ مکاراں اور عیاراں،
اب تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اب تم چاہتے ہو کہ میری ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو اس سے پہلے میرے آبا و اجداد، میرے باپ، میرے والد محترم امام حسین کے ساتھ کر چکے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا باخدا، ابھی تک تو سب کا زخم بھی بھرے نہیں ہیں۔ کل تو میرے پدھر عالی قدر امام حسین کو اور ان کی اہل بیت سمیت قتل کیا، ابھی تو میرے بھائی اور میرے باپ کی شہادت کا صدمہ مجھے بھولا نہیں ہے، اور ان کے مصائب، الم اور غم کی تلخی میرے حلق میں موجود ہے، اور غم و غصے کے گھوٹ میرے سینے کی ہڈیوں میں گردش کر رہے ہیں۔ ہاں، تم سے صرف اس قدر خواہش ہے، نہ ہمیں فائدہ پہنچاؤ اور نہ نقصان، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ امام عالی مقام امام سجاد کا یہ خطبہ کوفیوں اور شامیوں کے لیے عبرت ناک خطبہ تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو امام کا خطبہ سن کر امام پر گریہ زاری کر رہے تھے، لیکن یہ لوگ مکر و فریب، عیاری اور دھوکہ بازی میں، چاپلوسی میں کوفہ کے لوگ سب سے اعلیٰ تھے، اور سب سے پہلے امام حسین کو قتل کرنے والے یہ کوفہ کے لوگ آج امام کا خطبہ سن کر، امام کا یہ کلام سن کر رو رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں، مگر یہ رونا اور یہ گریہ کرنا امام کو ہرگز پسند نہیں ہے اور نہ ہی خدا کو ہے۔ یہی خطبہ اور امام عالی مقام امام حسین نے کربلا میں ان تمام لوگوں کو، قتل کرنے والے ظالم لوگوں کو اپنا تعارف بھی کرایا تھا، اور بتایا بھی تھا کہ اگر آپ لوگوں نے میرے خون میں ہاتھ رنگین کیے تو تمہاری بخشش نہیں ہو سکے گی۔ والسلام علیکم۔